ہولی سب نے سورہ لقمان آیت نمبر 12 سے آج ہمارا لیسن ہے۔ میم کھول لیا۔ اوکے گڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے لقمان کو الحکمت حکمت انشکر للہ یہ کہ شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، ومن اور جو کوئی یشکر شکر کرتا ہے فإنما تو یقیناً یشکر وہ شکر کرتا ہے لنفسہ اپنے ہی لیے، ومن اور جس نے کفرانہ شکر کی فإن اللہ تو اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز حمید قابل تعریف ہے یا بہت تعریف والا ہے۔ اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، جو بھی نہ شکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بہت تعریفوں والا ہے۔ اب حضرت لقمان کے بارے میں جو اتھینٹک بات ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، ٹھیک ہے، بلکہ ایک بہت ہی وائز پرسن تھے، یعنی ایک دانش مند شخص تھے۔ وہ کس زمانے میں تھے اور کس علاقے کے باشندے تھے اس کے بارے میں بھی بہت سی روایات ہیں، مختلف ڈیفرنس روایات ملتی ہیں جن سے کوئی حتمی رزلٹ نکالنا جو ہے نا وہ مشکل ہے۔ تو بعض روایات میں ہے کہ وہ یمن کے باشندے تھے اور حضرت ہود علیہ السلام کے جو ساتھی عذاب سے بچ گئے تھے ان میں یہ بھی شامل تھے، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن قرآن کریم نے ان کا جس غرض سے تذکرہ فرمایا ہے وہ ان تفصیلات کے جانے پر موقوف نہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ عرب کے لوگ ان کو عظیم دانشور سمجھتے تھے اور ان کی حکمت کی باتیں ان کے درمیان مشہور تھیں۔ تو جاہلیت کے زمانے میں یعنی زمانہ جاہلیت کے میں کئی شعراء نے ان کا تذکرہ کیا ہے، لہٰذا ان کی باتیں بجا طور پر ان اہل عرب کے سامنے حجت کے طور پر پیش کی جا سکتی تھی۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے علاوہ اپنے خاص بندوں پر بھی الہام فرماتے ہیں جو انبیاء کرام پر نازل ہونے والی وحی کی طرح تو حجت نہیں ہوتا، لیکن اس کے ذریعے عام ہدایات دی جاتی ہیں جو وحی کے کسی حکم کے خلاف نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو بات ہو رہی ہے سب سے پہلی بات یہ کہ لقمان اسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، مطلب بہت دانشور تھے وہ، اور پھر کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس سے، اللہ تعالیٰ تو بہت تعریفوں والا ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی شاید کی؟ جی میم، جی میم سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا جی، اب پیچھے جو شرک کی بات ہوئی تھی نا، شرک کی تردید میں ایک پرزور عقلی دلیل پیش کرنے کے بعد اب عرب کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ توحید کی بات صرف پیغمبروں ہی کے ذریعے نہیں آئی بلکہ عقل و حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور پہلے عاقل اور دانا لوگ بھی یہی بات کہتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ تمہارا اپنا مشہور حکیم لقمان بھی اب سے بہت پہلے یہی کچھ کہہ گیا ہے، انشکر للہ، ٹھیک ہے۔ اچھا تفسیر ہے اس میں، تفسیر قاسمی میں ہے کہ البصائر میں فرمایا کہ شکر کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شکر کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شکر کرنے والا اس کے سامنے عاجز ہونا جس کا وہ شکر ادا کر رہا ہے، اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کی نعمت کا اعتراف کرنا، اس پر اس کی تعریف کرنا، اور یہ کہ اس نعمت کو اس جگہ استعمال کرے جہاں نعمت دینے والا پسند نہ کرتا ہو۔ یہ 5 چیزیں ہی شکر کی اساس ہیں، یعنی بنیاد ہیں، اور انہی پر اس کی بنیاد ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کم ہو تو شکر کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد کم ہو جائے گی۔ جس نے بھی شکر کے بارے میں گفتگو کی ہے اس کی گفتگو کا رزلٹ یہی ہے کہ وہ اسی پر گھومتی ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو کوئی شکر کرے گا اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اس کے اپنے لیے ہی وہ شکر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سورہ ابراہیم میں بھی آتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور جو کوئی کفر کرے گا ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، یعنی کسی کے کفر کا اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں کیونکہ وہ بہت بے نیاز ہے اور وہ کسی کے شکر کا محتاج نہیں۔ کوئی شکر کرے یا نہ کرے کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کی ذات محمود ہے اور تمام خوبیوں کا مالک وہی ہے۔ کسی میں کوئی خوبی ہے تو اس کی اپنی نہیں بلکہ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی معاملہ ہو ہر معاملے میں اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے۔ نعمتیں آئی ہیں ہمارے پاس تو اس پہ شکر ادا کریں، جتنا ہم شکر ادا کریں گے وہ نعمت مزید بڑھتی جائے گی، اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو وہ نعمت ہم سے چھن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی کفر کرے گا یا ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ حقیقت بات ہے، خصوصی طور پہ یہ عورتوں کے لیے مطلب پیغام ہے، جہنم میں سب سے زیادہ جو تعداد ہوگی عورتوں کی ہوگی، کیوں؟ کیونکہ وہ ناشکری ہوتی ہیں۔ کہا گیا کہ ساری زندگی شوہر اس کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، کسی ایک دن تھوڑی سی کمی آ جائے کسی معاملے میں تو عورت کیا کہتی ہے، میں نے تو ساری عمر تم سے بھلائی پائی ہی نہیں ہے،
میں نے تو ساری عمر خیر ہی نہیں پائی تم سے۔ تو یہ شوہروں کی ناشکری اور پھر اللہ تعالیٰ کی بھی ناشکری اس میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ایسے دیکھنے میں آئی ہیں کہ کوئی نعمت ہے اس پہ شکر ادا کریں، اگر ناشکری کرتے ہیں تو وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ لائک آپ کے گھر میں فروٹ آتا ہے، دودھ آتا ہے، کچھ بھی ٹھیک ہے، واٹس ایور، لیکن اگر آپ ناشکری کرتے ہیں نہیں ہے ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس بھوکے مر گئے، تو وہ جو نعمتیں ہوتی ہیں نا وہ بھی چھن جاتی ہیں۔ تو اس لیے تھوڑی ہی چیز کیوں نہ ہو اس پہ اللہ کا بہت بہت شکر ادا کریں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہو تو تھوڑی سی چیز پر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ کہیں، تاکہ نعمتیں مزید بڑھیں۔